بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تیمم کن کن صورتوں میں کیا جا سکتا ہے۔ اس میں یاد رکھیے، آپ کسی ایسی جگہ قیام پذیر ہیں جہاں پانی ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، آپ کو کوئی بتانے والا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ایسے سائن ہیں کہ آپ کو پانی نظر آ جائے یا جن سے یہ گمان کیا جائے کہ اس جگہ پانی مل سکے گا، یا پھر پانی 1 میل یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہو، وہاں جانے یا وہاں سے پانی لانے میں غیر معمولی مشقت ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کرنا جائز ہے۔ دوسرے نمبر پر پانی تو موجود ہو لیکن اس کے قریب کوئی دشمن ہو یا کوئی موذی جانور ہو، یا گھر کے باہر پانی ہو اور چور ڈاکو کا خطرہ ہو، یا کنواں ہو اور ڈول رسی نہ ہو، یا کسی خاتون کے لیے گھر سے نکل کر پانی لانے میں عزت اور آبرو کا خطرہ ہو، تو ایسی تمام صورتوں میں تیمم کرنا جائز ہے۔ تیسرے نمبر پر پانی تو اپنے پاس موجود ہو لیکن تھوڑا ہو، اور یہ اندیشہ ہو کہ اگر وضو یا غسل میں استعمال کیا تو پیاس کی تکلیف ہوگی یا کھانا وغیرہ نہ پک سکے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ چوتھے نمبر پر پانی تو ہو لیکن پانی کے استعمال سے بیمار ہو جانے کا خوف ہو یا صحت پر غیر معمولی برا اثر پڑنے کا اندیشہ ہو، نہ کہ وہم۔ مثلا ایک شخص جاڑے کے موسم میں مستقل طور سے وضو اور غسل کے لیے گرم پانی استعمال کرنے کا عادی ہے، اس کو وضو یا غسل کی ضرورت ہے، پانی موجود ہے مگر ٹھنڈا ہے، اس کا تجربہ ہے کہ اگر اس نے عادت کے خلاف ٹھنڈا پانی استعمال کیا تو وہ بیمار پڑ جائے گا، تو اس کی صحت پر اثر پڑے گا، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ گرم پانی کے انتظار میں ناپاک رہنا اور نمازیں قضا کرنا درست نہیں، بلکہ تیمم کے ذریعے پاکی حاصل کر کے نماز ادا کرنا چاہیے۔ پانچویں نمبر پر پانی تو مل رہا ہو لیکن پانی والا کسی وجہ سے معمول سے کہیں زیادہ قیمت مانگ رہا ہو، یا پانی کی قیمت تو مناسب ہو لیکن ضرورت مند کے پاس ادا کرنے کے لیے قیمت نہ ہو، یا رقم تو موجود ہو لیکن راستے کے مصارف سے زیادہ نہ ہو اور پریشانی میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی تیمم جائز ہے۔ چھٹے نمبر پر پانی تو موجود ہو لیکن سردی اتنی شدید ہو کہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے مرنے، فالج ہونے یا زخم کے بڑھ جانے یا بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ پیدا ہونے کا اندیشہ ہو اور پانی گرم کرنے کے امکانات نہ ہوں، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ چھٹے نمبر پر پانی اپنے قبضے میں ہو لیکن کسی کمزوری یا بیماری کی وجہ سے آدمی خود اٹھ کر نہ لے سکتا ہو یا کنویں سے نہ کھینچ سکتا ہو، تو ان صورتوں میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ آٹھویں نمبر پر اگر آدمی ریل، بس یا جہاز میں سفر کر رہا ہو، سواری مسلسل چل رہی ہو اور اندر پانی موجود نہ ہو، یا پانی ہو اور بھیڑ وغیرہ کی وجہ سے وضو کرنا ممکن نہ ہو، یا سواری رکی ہو اور نیچے اترنے میں سواری چھوٹ جانے کا اندیشہ ہو، یا کسی وجہ سے اترنے کا موقع ہی نہ ہو، تو ایسی صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ نویں نمبر پر اگر بدن کے زیادہ حصے پر یا وضو کے لیے وضو کے اکثر اعضاء پر زخم ہو، چیچک نکل آئی ہو، اس صورت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے۔ 10ویں نمبر پر سفر میں پانی تو موجود ہو لیکن یہ خوف ہے کہ آگے پانی نہیں ملے گا اور پیاس کی وجہ سے شدید تکلیف ہوگی یا جان پر بن آئے گی، تو پانی کو کھانے پینے کے لیے محفوظ رکھ کے تیمم کرنا جائز ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔